اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جمعہ کا مناسب وقفہ کیا ہونا چاہیے کہ جس کے بعد آدمی کو اپنی بیوی کے پاس آنا مناسب ہے۔ اس سلسلے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنی بیوی کے پاس ہر چوتھی رات میں آنا چاہیے۔ یہی سب سے بڑھ کر متعدل اور متوازن طریقہ ہے۔ جب آدمی کے لیے بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ ایک بیوی سے آدمی چوتھی رات تک کے لیے مقاربت کو مؤخر کر سکتا ہے۔ جمع ہی کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اس کی کثرت اور زیادتی سے پرہیز کرے۔ متعدل اور متوازن مجامعت کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ صحت و تندرستی، عمر کے تقاضے، مزاج کے فرق اور جغرافیائی حالات اور آب و ہوا کے اختلاف سے مختلف افراد کے لیے یقیناً اس کے پیمانے مختلف ہوں گے، لیکن انسان بہرحال انسان ہے اور اس کی قوتیں اور صلاحیتیں محدود ہیں۔ بیوی کے ساتھ آخری حد تک جنسی عمل ایک مشکل کام ہے۔ اس سے آدمی کا پورا نظام متاثر ہوتا ہے اور غیر معمولی طور پر اس کی قوت خرچ ہوتی ہے۔ دین و دنیا دونوں کے مفاد کا تقاضا ہے کہ آدمی کی عمدہ صحت ہو، اسی صورت وہ ان کو ہمہ جہتی مقاصد کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ جمع کی کثرت اور اس سے غیر متوازن دلچسپی سے صحت کا متاثر ہونا لازمی ہے۔ جو چند چیزیں بدن کو غیر معمولی طور پر کمزور کرتی ہیں، ان میں ایک جمع کی زیادتی بھی ہے۔ مجامعت کی کثرت سے زندگی کی جوت بجھ جاتی ہے۔ نفع بخش اور صحت افزا مباشرت کے لیے 2 مجامعتوں کے بیچ قابل لحاظ وقفہ بہت ضروری ہے۔ ہندوستان اور اس جیسے ملکوں کے لیے جہاں غربت و افلاس اور کمزوری صحت کے دوسرے اسباب عام طور پر موجود ہیں، اس سلسلے میں اور بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جمع کی کثرت سے جسم کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس سے بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، بدن کی رطوبتیں خشک ہو جاتی ہیں، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، عضلوں اور رگوں میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پورے بدن کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ خاص طور پر دماغ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں روح نفسانی بڑی کثرت سے تحلیل ہوتی ہے۔ استراح کی تمام صورتوں میں سب سے زیادہ کمزوری اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ روح کے جوہر اور اس کے مغز کو بڑے پیمانے پر جوڑ لیتا ہے۔ مجامعت کی زیادتی سے دوسرے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ چیز جسم کی تمام قوتوں کو کمزور کر دیتی ہے، حرارت عزیزی کو بجھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے مباشرت کے راستے پھیل جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ نقصان دہ فضلات کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ جمع کی کثرت ہی ثقل سماعت، چکر، درد، کمر درد، گردہ، کثرت پیشاب، معدہ اور ضعف قلب وغیرہ کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو ضعف بصریہ، ضعف معدہ یا سینے کا کوئی مرض ہو، اس کے لیے خاص حد سے زیادہ جمع نہایت مضر ہے۔ مسلمان معاشرے میں بھی یہ روحانیت بہت کم لوگوں کو میسر آ سکتی ہے کہ کثرت جمع کے باوجود ان کی صحت اور قوت متاثر نہ ہو اور وہ اس کے مضر اثرات سے بالکل بچے رہیں۔ اس لیے عمدہ صحت اور حالات کے جائزے سے اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط ہی آدمی کو اس کے تباہ کن اثرات سے بچا سکتی ہے۔ کئی ایک ڈاکٹر نے یہ بات بھی پورے یقین سے کہی کہ مباشرت ہر روز ایک بار یا ایک سے زیادہ بار کی جائے یا کسی بھی وقفے کے بعد کی جائے، اس سے انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مباشرت میں آدمی کی قوت حیات غیر معمولی طور پر خرچ ہوتی ہے اور اس سے اس کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی عمر اور صحت کے لحاظ سے اس کا پورا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ متعدل اور متوسط طریقے پر اس کی لذت سے کس حد تک لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ جنسی تحلیل کی کمزور ذہنی کیفیت کے ساتھ روزانہ اور کثرت کے ساتھ
بیوی سے چمٹے پڑے رہنے کو بھی طبی لحاظ سے نقصان دہ بتایا گیا ہے۔ اس سے کثرت پیشاب اور سرط انزال جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے اس سلسلے میں احتیاط مفید ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔